ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا کہ سننے والے بہت طویل بات نہیں سن رہے تھے، بلکہ کوئی مختصر اور بہت جامع انہیں کوئی مضمون چاہیے تھا۔ یوں تو میرے آقا علیہ السلام کی ہر بات ہی جامع ہے، حضور نے جہاں جو بات کہی ہے اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ حضور نے جب باتیں کہی ہے تو ان کی باتوں کا کیا کہنا۔ آج بھی آقا علیہ السلام کی حدیث پڑھی جاتی ہے تو انسان پر ایک عجیب سا کیف چھا جاتا ہے۔ جب دوسروں کی زبان سے گفتگو مصطفیٰ سنی جاتی ہے تو ایسا کیف آتا ہے، جب وہ اپنی زبان سے خود اپنی بات کرتے ہوں گے تو اس وقت تو کیف و سرور کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل شام نے کہا، اے ابو ہریرہ، آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ہمیں ایسی حدیث سنائیں کہ جس پہ عمل کر کے ہم نجات پائیں۔ اب یعنی کہ سنا تو بہت تھا حضرت ابو ہریرہ نے، لیکن اب کوئی ایسی روایت اس میں سے نکالنا ہے جو مختصر بھی ہو اور لوگوں کے لیے راہ نجات بھی ہو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ گویا کہ اپنے حافظے پر جو ہے وہ زور دینے لگے کہ میرے پاس جو ذخیرہ حدیث کا میرے حافظے کے اندر ہے ان میں سے کوئی ایک ان کو سنانا ہے۔ لیکن روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ حدیث یاد آئی وہ جس کو بیان کرنا چاہتے تھے، حضرت ابو ہریرہ صرف حدیث کا مضمون یاد کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مضمون حدیث یاد کر کے حضرت ابو ہریرہ زمین پہ گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا لوگوں نے پوچھا، اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جس حدیث کو سننے کی تم بات کرتے ہو اس کا مضمون میرے ذہن میں آیا تو اسی لیے مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ اور پھر اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے اہل شام، تم میرے نبی کا فرمان سننا چاہتے ہو تو سنو، قیامت کے دن کے بارے میں ہم سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا حساب لے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے کتنوں کا حساب ہوگا؟ 3 لوگوں کا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید، جو شہید ہوا تھا یعنی جس نے جام شہادت نوش کیا تھا، شہادت سے بڑھ کر کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ شہید وہ ہوتا ہے جس نے اپنی جان اللہ کے لیے ختم کر دی، یعنی جان ہی دے دی اس نے۔ شہید نے قربانی میں تو ہم جانور کی گردن پہ چھری چلاتے ہیں، شہید نے تو اللہ کے لیے اپنی گردن پیش کر دی۔ شہید نے اپنی گردن پیش کر دی۔ سب سے پہلے شہید آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہید کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور نعمتیں یاد دلا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو پوچھے گا، اے میرے بندے، میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی، اب بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید عرض کرے گا، مولا تو جانتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی تو میں نے تیرے لیے اپنی جان قربان کر دی، گلا کٹا دیا، گردن کٹا دیا اور میں شہید ہو گیا، میں نے جان دے دی تیرے لیے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے اس لیے گردن نہیں کٹائی تھی کہ میں راضی ہو جاؤں، بلکہ تو نے اس لیے گردن کٹائی تھی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، لوگ تجھے بہادر کہیں۔ بہادر کہلانے کی وجہ سے تو نے یہ کام کیا تھا، سو وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا اور میں نے تجھے بہادر کہلوا دیا، اس لیے آج تیرے لیے میرے پاس نہیں ہے کچھ، اور تو نے جس کے لیے عمل کیا تھا اب جا کر کے ان سے صلہ حاصل کر لے۔
گھر کی فریج بھرنے والوں اور گھر کی فریج بھرنے کے لیے قربانی کرنے والوں، یا لوگوں کی جھوٹی شہرت کے لیے قربانی کرنے والوں، ذرا ہوش کے ناخون لو۔ یہاں تو جانور کی گردن پہ چھری ہے، وہاں تو اس نے اپنی گردن کٹائی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، بہادر کہلانے کے لیے شہید ہوا تھا، جس کے لیے تو نے یہ کام کیا تھا جا کے ان سے صلہ حاصل کر، آج تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ فرشتوں سے کہے گا اس بدبخت کو گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قربانی کا گوشت گھر میں رکھنا جائز نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن اللہ کے لیے تو کوئی قربانی کرے۔ قربانی کا جانور آنے کے بعد خود ہی سے بتاتے پھرتے ہو کہ اتنے کا لائے اور اتنے کا لائے، پوچھا کس نے تھا اتنے کا لائے ہو؟ اور کتنے کا بھی لائے ہو اس کو پسند آ جائے تو کامیاب ہے، ورنہ اور گوشت کی سوا کیا ہے؟ اس کا چرچا مت کرو کہ آپ قربانی کتنے کی کریں، اس لیے کہ کبھی کبھی وہ بہت چھوٹوں کی بھی قبول کر لیتا ہے، بہت چھوٹی قربانیاں بھی وہ قبول کر لیتا ہے، وہ بہت بڑی بڑی بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ آج اسلام کو پیسوں کی اور چندے کی ضرورت ہے، سو لاؤ۔ اللہ نے جس کو جتنی حیثیت دی۔ ایک بوڑھی عورت کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے اسلام کے لیے کچھ طلب فرمایا ہے، تو اس نے ایک یہودی کے گھر جا کر اس سے کہا کہ چند سیر کھجورے مجھے قرض دے دے، میں تجھے لوٹا دوں گی چرخہ کاٹ کے۔ اور جب وہ کھجورے لے کر کے آئی تو سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا یہ ڈھیر لگا ہے نا چندے کا، اس کی دو دو کھجوریں سارے ڈھیر پہ رکھ دو۔ کمیت میں زیادہ نہیں تھی وہ، یعنی کوانٹیٹی میں زیادہ نہیں تھی، بہت مختصر سی کھجوریں تھی، لیکن سب کے صدقے پر، سب کے چندے پر اس کا چندہ ملا کر کے رکھا گیا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب کا ایک ایک جگہ رکھا اور اس کا سب پر پھیلا دیا؟ حضور نے فرمایا اس بڑھیا کا اخلاص اتنا ہے کہ اس کے صدقے میں اللہ نے سب کا قبول کر لیا ہے۔ بات کوانٹیٹی کی نہیں ہے، کوالٹی کی ہے، بات کوالٹی کی ہے۔ اگر آپ 70,000 کا جانور بھی خرید کر کے لائیں، نیت اچھی نہیں ہے تو آپ 7,000 والے سے آگے نہیں بڑھ سکتے، اور 7,000 والے کی نیت اچھی ہے تو وہ 70,000 والے سے آگے ضرور بڑھ جائے۔ نیت بہت اچھی ہونی چاہیے، نیت کے اندر کوالٹی ہونی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شہید ہوگا، شہادت کے بعد بھی اس کو جہنم میں لے جائے جائے۔ پھر فرماتے ہیں ایک دوسرا بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد وہ بندہ جب حاضر ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد دلائے گا تو اللہ فرمائے گا کہ بندے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ جواب دے گا مولا میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھا، اور علم سے میں نے خوب خدمت کی، تلاوت قرآن کی اور پڑھا پڑھایا، سب کچھ کیا، اپنا وقت دیا، وقت لگایا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو اس لیے تقریریں کرتا تھا، علم پڑھاتا تھا، خطابت کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، قاری کہے، سو تجھے کہلوا دیا گیا۔ آج تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے لیے کیا تھا انہی سے صلہ مانگ۔ اور اللہ فرمائے گا اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔ یعنی جس نے علم پڑھایا تھا رات بھر۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے